بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف صدیق۔ معاہدہ لوزان ایک ایسا معاہدہ جو ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی بھی تھا اور 100 سالہ طویل قید بامشقت بھی۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں فرینچ زبان میں لکھا گیا اور اب یہ معاہدہ فرانس میں موجود ہے۔ یہ معاہدہ ترکی اور دوسری جانب فرانس، برطانیہ، اٹلی، جاپان، گریس اور رومانیہ کے درمیان طے پایا۔ یہ معاہدہ لوزان کے مقام پر طے پایا، اس لیے اسی مناسبت سے اسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ جیسا کہ ماضی میں معاہدوں اور جنگوں کے نام ان کے مقام سے منسوب ہیں، جیسا کہ جنگ بدر بدر کے مقام پر لڑی گئی، جنگ احد احد پہاڑ کے نام سے جانی جاتی ہے اور صلح حدیبیہ کے مقام پر طے پائی، اسی طرح معاہدہ لوزان لوزان شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پہلا معاہدہ تھا جو کسی دوسری زبان میں تحریر ہوا، جبکہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دوسرے ممالک سے ہونے والے معاہدے ترکی زبان میں تھے۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترک افواج نے جب یونانی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکال بھگایا، تب جمہوریہ ترکی نے معاہدہ سیورے کو مسترد کر دیا۔ معاہدہ سیورے کو مسترد کرنے کے بعد 20 اکتوبر 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث اور مباحثے کے بعد ایک مرتبہ پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کے بعد بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوئی۔ 23 جولائی 1923 کو دوبارہ کانفرنس کا آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید احتجاج کے بعد 24 جولائی 1923 کو طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدہ لوزان پر تمام فریقین کے دستخط ہوئے، اس لیے اسے امن معاہدہ بھی کہتے ہیں۔ معاہدہ لوزان کی شرائط پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے نمبر پر خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا اور کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ خلافت کے جتنے اثاثے تھے جو کہ 3 براعظم میں پھیلے ہوئے تھے، ضبط کر دیے گئے۔ دوسرے نمبر پر ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا جائے گا اور طے پایا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ عربی زبان پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ شروع میں وہاں عربی میں اذان بھی نہیں دی جاتی تھی۔ تیسرے نمبر پر خلافت پر پابندی لگا دی گئی کہ ترکی دوبارہ خلافت کا اعلان نہیں کرے گا اور شریعت کی بات بھی نہیں کرے گا۔ چوتھے نمبر پر ایک اور بڑی پابندی ترکی پر لگائی گئی کہ ترکی اپنے ملک سے معدنیات نہیں نکال سکتا، بلکہ اپنے ملک سے باہر بھی کسی دوسرے ملک میں پیٹرول نکالنے کے لیے بھی ڈرل نہیں کر سکتا، تاکہ ترکی کو ہمیشہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیٹرول خریدنا پڑے۔ یہ ترکی کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ ترکی میں تیل کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ 5ویں شرط یہ تھی کہ ترکی کے سمندر میں ایک بندرگاہ ہے جس کا نام باسفورس ہے، یہ بالکل ترکی میں سمندر کا کنارہ ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی بھی جہاز یہاں سے گزرے تو ترکی ان سے ٹیکس نہیں لے سکے گا۔ یہ بندرگاہ کوئی عام بندرگاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ معاہدہ عالمی سطح کا تھا اور اس کی مدت 100 سال تھی، یعنی ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی کوئی بھی شق کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو شروع ہوا اور اس کا اختتام 24 جولائی 2023 کو ہوگا۔ اس معاہدے کے اختتام پر یورپ میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے اور وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ ترک جو کہ تاریخ کے لحاظ سے بہت مضبوط اور جنگجو قوم ہے، وہ ضرور کچھ ایسے اقدامات کریں گے جس سے یورپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کا خوف بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان ایسی شخصیت ہے جو کہ تقریباً 21 سال سے مسلسل جمہوری طریقے سے ترکی کے حکمران ہیں اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف ترکی میں، بلکہ ترکی کے باہر بھی مسلمانوں کی من پسند شخصیت ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ طیب اردگان خلافت کا اعلان کر دیں گے اور شریعت کو آئین کا حصہ بنائیں گے۔ اور طیب اردگان اپنی تقاریر میں اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحیرہ اسود اور مرمرہ کو باہم ملا کر ایک کر دے گی، اور اس کے بعد جو جہاز بھی یہاں سے گزرے گا ترکی اس سے ٹیکس وصول کرے گا۔ یہی وجوہات ہیں کہ یورپ ترکی سے خوفزدہ ہے،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے مزید نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔